دن آہستہ آہستہ اپنے روٹین پر آ گئے تھے، ہر کوئی مطمئن تھا، زندگی رواں دواں تھی، مگر ایمان کو یوں لگتا جیسے اس کی زندگی جامد ہو کر رہ گئی۔ وہ سب سے خفا رہنے لگی۔ بہت شوق تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کی شخصیت کی شگفتگی ان 3 ماہ میں ختم ہو گئی تھی، مگر کسی کو بھی محسوس نہیں ہوا تھا، یا شاید کسی کو غور کرنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک ندا ہی تھی جو برملا کہتی تھی، آنی آپ بہت بورنگ ہو گئی ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کوئی قدم اٹھانا چاہتی تھی کہ فیصلہ بھی اسی کا ہو مگر الزام بھی اس پر نہ آئے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ براہ راست معیز کو اس رشتے سے انکار کرے۔ اچھا ہے نا، اسے احساس تو ہو کہ اس طرح کے فیصلوں سے کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس نے بہت تلخی سے سوچا تھا۔ ان گزرتے دنوں میں اس کی معیز سے ملاقات تو کیا سرسری سا آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنے نئی جاب کو پوری توجہ اور سنجیدگی سے ٹائم دے رہا تھا۔ چلو ایمی، ختم کر دو ناشتہ، ٹائم ہو گیا ہے۔ بھائی جان کرسی گھسیٹ کر اٹھے تو اس نے چونک کر چائے کا کپ ہونٹوں سے ہٹایا اور پھر ریسٹ واچ پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھائی جان کے ساتھ باہر آئی تو ساتھ والوں کی سامیہ بھی آ چکی تھی، جس سے ایمان کی بہت زبردست دوستی تھی۔ اس کے منگنی والے روز شہر میں نہیں تھے۔ بعد میں آ کر اس نے ایمان کو خوب جھاڑا تھا۔ وہ بھی ایمان کے ساتھ ہی ماسٹرز کر رہی تھی اور جاتی بھی ایمان کے ساتھ ہی تھی۔ یار وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے تم نے سر مفتی والی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی سامیہ نے بےتابی سے پہلا سوال کیا، جس کی وجہ سے سب اسٹوڈنٹس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی۔ اس نے اثبات میں سر ہلا کر فائل کھولی اور پیپرز نکال کر اسے تھما دیے۔ وہ فوراً مطالعے میں مصروف ہو گئی، جبکہ ایمان بہت بے دلی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے مناظر دیکھ رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور ہی اڑانے بھر رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا۔ ہیپی نیو ایئر! معیز نے نیا سال شروع ہوتے ہی سب سے پہلے فون اس کو کیا تھا۔ اس کا دل خوشی اور تفاخر کے احساس سے لبریز ہونے لگا۔ یو ٹو! بس خالی خولی مبارکباد! وہ ہنسا تھا۔ تم نے کیا دیا ہے مجھے؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ایمان نے لب دبا کر ہنسی روکی۔ سنا ہے کہ جناب کی آواز بہت اچھی ہے، تو کچھ سنا ہی دیں۔ جیلس ہو رہی ہو؟ جس سے بھی سنا ہے ٹھیک سنا ہے۔ اپنا تو مقبولیت میں وہ عالم ہے کہ جدھر دیکھوں وہاں پر عاشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر چکے ہیں، سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں۔ وہ بڑی شرارت بھری پرجستگی سے بولا۔ اب کی بار ایمان اپنی ہنسی نہیں روک پائی۔ یہ تو بالکل کسی ڈاکٹر کا شعر لگ رہا ہے۔ یہ میری آپ بیتی ہے پارٹنر! وہ آہ بھر کر بولا، پھر اسے آفر کی۔ ایک بہت اچھی نظم پڑھی ہے میں نے، سناؤں؟ میں نہ بھی کہوں گی تب بھی تمہیں سنائے بغیر چین نہیں آئے گا، اس لیے سنا ہی دو۔ اس نے کتنی معنی خیزی سے وہ نظم سنائی تھی، پھر کتنے ہی دنوں تک اس کی آواز و انداز اسے مخمور کیے رہے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوخی، نہ آخر منا جاتے، مگر ایک ان کہی سی ہے جو ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ یہ سارے دلربا منظر، طلسمی چاندنی راتیں، سنہری دھوپ کے موسم یا ہلکے سکھ کی برساتیں، سبھی ایک ضد میں رہتے ہیں، مجھے یہ پیہم کہتے ہیں، محبت یوں نہیں اچھی، محبت یوں نہیں اچھی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے پانی کی چادر تن گئی۔ سامیہ نے اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا تھا، پھر اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ڈانٹنے لگی۔ اتنی ٹھنڈی ہوا میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھو گی تو اندھی ہو جاؤ گی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ شکر تھا کہ بھرم رہ گیا تھا، ورنہ اس میں اتنا حوصلہ کہاں تھا کہ وہ یہ سب کسی کو بتا پاتی۔ بھائی جان کو 1 ماہ کے لیے جرمنی جانا تھا۔ جس کمپنی کا اشتراک سے وہ بزنس کر رہے تھے، ان کی سالانہ میٹنگز کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے ہر بار میٹنگز پاکستان میں ہوتی تھی، لیکن اس بار بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگز جرمنی میں ہو رہی تھی۔ تم لوگ چاہو تو امی کے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں نے معیز سے یہاں آنے کو کہہ دیا ہے۔ دونوں صورتوں میں صرف مجھے انفارم کر دینا تاکہ میں وہیں کانٹیکٹ کروں جہاں تم لوگ رہو گی۔ وہ جاتے جاتے کہہ رہے تھے، بس پھر معیز ہی یہاں آ جائے، میں اتنا کچھ سمیٹ کے کہاں پورا مہینہ وہاں جا کے گزاروں گی۔ بھابھی نے اسی وقت ان کی تسلی کرا دی تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔
البتہ ایمان نے ندا کو پڑھاتے ہوئے ایک بار بہت ناگواری کے ساتھ سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز بھائی جان 6 بجے کی فلائٹ سے سفر پر روانہ ہوئے اور اسی شام موئز اپنا سوٹ کیس اٹھائے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چائے کا کپ لیے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز موئز کو بہت محسوس ہوا۔ جب سے منگنی ہوئی تھی اس نے ایمان میں کچھ عجیب سی تبدیلی دیکھی تھی۔ پہلے وہ خود ہی اسے فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب جب کبھی وہ فون کرتا تو بھی بات نہیں کرتی تھی، اور یہ سب وہ شرم و حیا پر محمول نہیں کر سکتا تھا۔ ناراض ہو تم دونوں؟ بھابھی کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ارے نہیں آپی، شرما رہی ہے، اس نے انہیں تسلی دی تھی، پھر گویا انہیں ٹالا۔ اب آپ یہ پوچھ کچھ چھوڑیں اور گرما گرم چائے لا کر پلائیں۔ ماموں ایک بات کہوں؟ ندا نے ٹی وی اسکرین پر سے نظر ہٹا کر بڑے تجسس سے پوچھا تو اس کے ساتھ ہی کارپیٹ پر بیٹھ گیا اور بازو اس کے شانے پر دراز کرتے ہوئے مسکرایا۔ بات کہنی ہے یا پوچھنی ہے؟ پوچھنی ہے، اس نے قدرے سوچ کر کہا، تو شاہانہ انداز میں بولا، تو پھر پوچھو فریادی۔ آپ ماما سے تو نہیں کہیں گے؟ اس کے انداز پر موئز ہنسا تھا۔ وعدہ رہا، نہیں کہوں گا، اب پوچھ بھی چکو۔ آپ نے آنی سے منگنی کیوں کر لی؟ ہیں؟ موئز نے اب کی بار اسے گھورا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کی باتیں نہیں سنی تھی۔ میں آپ سے ملنے کے لیے گئی تو آپ ماما سے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ بھی کہ آپ کو کوئی دوسری لڑکی پسند ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بول گئی۔ موئز نے گہری سانس لی اور پھر قدرے نرمی سے بولا، شادی سے انکار میں اس لیے کر رہا تھا کہ میں صرف منگنی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری لڑکی والی بات تو میں تمہاری ماما کو ڈرانے کے لیے کر رہا تھا۔ اف ماموں، آپ کتنے جھوٹے ہیں، اور میں نے یہ سب جا کر آنی سے کہہ دیا۔ ندا خفگی سے بولی تو وہ جہاں کا تہاں بیٹھ کر رہ گیا۔ کس سے کہا تم نے؟ کتنی دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ آنی سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے شادی نہیں کریں گی، آپ دونوں فرینڈز ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہوں ورنہ ماما خفا ہوں گی۔ وہ اب قدرے بے دلی سے بتا رہی تھی۔ ایک تو ماموں اور آنی دونوں ہی بورنگ تھے، کسی بات پر حیران ہی نہیں ہوتے تھے۔ یہ مذاق تھا گڑیا، فرینڈ آپس میں مذاق تو کرتے ہیں نا، تم خوش نہیں ہو کیا؟ موئز نے اس کے ذہن کو صاف کرنا چاہا اور ناکام نہیں رہا تھا۔ نیدا نے فوراً لاڈ میں آ کر سر اس کے شانے پر رکھا۔ سب سے زیادہ خوش میں ہوں۔ بڑے لاڈ ہو رہے ہیں ماموں بھانجی میں، آپی نے چائے کا مگ اسے تھماتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ان کی چچی جان کا فون آیا ہے، چند دنوں کے لیے آصف آ رہا ہے کراچی، وہ یہیں ٹھہرے گا۔ ان کی اطلاع پر وہ سر ہلاتے ہوئے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا تو ساری تھکن تحلیل ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کے یخلق بدلنے کی وجہ اب بالکل سامنے تھی۔ وہ بظاہر ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا۔ چلو بھائی، اب مجھے آرڈر ہوا ہے کہ تمہیں یونیورسٹی سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپی ندا کو گیٹ تک چھوڑنے گئی تو وہ بہت بے تکلفی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ وہ سامنے بیٹھی بھی صدیوں کے فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، شکریہ، میں پبلک ٹرانسپورٹ کے استعمال سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ دیکھو صاف بات بتاؤں، اگر تمہارے دل کو ٹھیس نہ پہنچے تو وہ یہ کہ مجھے آپی نے سختی سے کہا، ورنہ دل تو میرا بھی نہیں چاہ رہا۔ دیکھو نا، تمہارا روٹ الگ ہے اور میرے آفس کا الگ۔ اس کے اس طرح جتانے پر وہ چیخ کر رہ گئی۔ آپ کو میرے دل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی فضول باتوں پر میرے دل کو کچھ نہیں ہوتا۔ اوکے، تو پھر چلیں؟ وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کپ اٹھا کر گرما گرم چائے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے پر ڈال دیں۔ مجھے نہیں جانا، خصوصاً تمہارے ساتھ۔ چند لمحوں تک وہ خود پر قابو پاتی رہی، پھر خشک لہجے میں بولی۔ اسے چندہ غرض نہیں تھی کہ وہ اس کے انداز پر کیا سوچے گا، یا اس کے اس طرز عمل کا ان دونوں کے رشتے پر کیا اثر پڑے گا۔ وہ شانے اچکا کر اٹھا اور بھائی جان کی گاڑی کی چابی ٹیبل پر سے اٹھا لی جو وہ اس کے حوالے کر گئے تھے۔ آپی تیز قدموں سے اندر آئیں تو موئز کو جانے کو تیار اور ایمان کو یوں ہی بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ آج یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، اس لیے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی،
لیکن موئز کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں تھا۔ سامیہ آج کل وین پر جا رہی ہے کیونکہ بھائی جان نہیں تھے۔ اس کے اس بات پر سر ہلانے پر وہ بولی، تو پھر جلدی اٹھو نا، موئز کو بھی دیر ہو رہی ہے۔ بھابھی میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی، وہ بے بسی سے بولی تو وہ استجاب سے اسے دیکھنے لگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی، گھر میں گاڑی اور تم پوائنٹ سے جاؤ گی؟ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ اگر تم اسے شرما رہی ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ وہی موئز ہے۔ اف، ایک تو بھابھی موقع محل دیکھے بغیر ہی بات کرتی ہیں۔ اس کو اپنے چہرے سے آنکھ کی لپٹیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ موئز ہنسی دبا کر باہر کی طرف بڑھا تو وہ بھی منہ پھیلائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر کے شاید اپنا غصہ دکھانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ لاپرواہی سے گنگناتا ہوا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی بہت بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ ہی صحیح کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے شرما رہی تھی؟ اس کے سوال نے ایمان کا دماغ گھما دیا۔ جی نہیں، مجھے اتنی فضول حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بہت تڑک کر بولی تو وہ پرسکون سے لہجے میں بولا، ہاں واقعی مجھ سے کیسی شرم۔ اس کی بات کو اور رنگ دینے پر وہ جل کر خاک ہونے لگی تھی۔ میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، اپنی طرف سے ایمان نے منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر وہ جواباً اسی کو سلگا گیا، بالکل میری طرح۔ اس نے فوراً ایمان کی بات کی تائید کی۔ اس وقت میرا بھی بالکل اکیلے سفر کرنے کو دل جا رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ وہ دانتوں پہ دانت جمائے بمشکل ضبط کر کے رہ گئی۔ کس قدر ذلیل شخص تھا، پہلے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ دل جلانے میں کمال رکھتا ہے۔ یہ تو اب بھید کھل رہا تھا۔ اس کی تمام توجہ اور اپنائیت خواب گزشتہ محسوس ہو رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو یہ گاڑی بھائی جان کی ہے۔ اگر تمہارے اکیلے سفر کرنے کا اتنا ہی موڈ ہو رہا تھا تو تم پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے۔ اس نے بھی اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر وہ کمال لاپرواہی سے ہنسا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تم یہ کہہ سکتی ہو جس کی چابی اس کی گاڑی۔ وہ اس کی بات میں مزید الجھے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ تاثیر یہی دیا کہ جو جی چاہے بولتے رہو، مگر اس کا یوں خاموش بیٹھے رہنا اگلے چند لمحوں میں مشکل ہو گیا۔ اس کی گنگناہٹ جی کا جنجال بننے لگی۔ کوئی وعدہ نہیں ہم میں، نہ آپس میں بہت باتیں، نہ ملنے میں بہت شوقی، نہ آخر شب منا جاتے۔ دل میں اٹھتے شور اور موئز کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں ابھی، کوئی دیوار سے گری ہے ابھی۔ ناصر کاظمی کی پرسوز غزل مغنیہ کی آواز میں گونجی تو لختہ بھر کو ایمان کا دل بھی ٹھہر سا گیا۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ موئز نے ہاتھ بڑھا کر آواز مدھم کی۔ میرا نہیں خیال کہ اب تمہارے پاس کسی چیز کی کمی ہو۔ اس کے لفظوں میں چھپی معنی خیزی کو وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ بعض اوقات ہم سب کچھ سمجھ کر جس چیز کو اپنا لیتے ہیں وہ نرا گھاٹے کا سودا نکلتی ہے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ تو وہ اسی دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ یہ بات مجھ سے بہتر بھلا اور کون جان سکتا ہے۔ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس سے جبراً اس رشتے پر آمادہ ہوا تھا، مگر یوں صاف لفظوں میں جتانا کس قدر گھٹیا بات تھی۔ اسے اپنے آنسو پینے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔ سر جھکائے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی نازک سی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ کچھ تو نازک مزاج ہیں ہم بھی، اور یہ چوٹ بھی نہیں ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا، پھر گویا وضاحت کی۔ آج میں ذرا اچھے موڈ میں رہنا چاہتا ہوں، تم یہ اداس غزلیں گھر جا کر سن لینا۔ میری تو 1000 بندوں کے ساتھ میٹنگز رہتی ہیں، تو ان میں بعض خاص بھی ہوتے ہیں، اس لیے ذرا فریش رہنا چاہیے۔ اس کے تمام تر بکواس سے قطع نظر وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اتری اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے کھڑکی میں جھک کر غصے سے بولی، مجھے لینے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آ جاؤں گی۔ تھینک گاڈ، وہ فوراً بولا۔ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ اس کی حد درجہ کمینگی پر ایمان کو رونا آنے لگا۔ دل ہی دل میں اس نے تمام گالیوں سے نوازا جو یاد تھی۔ وہ اطمینان سے گاڑی لے اڑا، پلکیں جھپک کر آنسو اتارتی گیٹ کی طرف بڑھی۔ آصف کراچی آیا تو ہمیشہ کی طرح
उन्हीं के यहाँ ठहरा। हमेशा की तरह संजीदा और कदरे शर्मीले से आसिफ से सलाम दुआ के दौरान वो कंखियों से मोइज़ को भी देख रही थी, जो उकताई हुई शक्ल बनाए बैठा था। उसके दिल को बहुत तमानियत का एहसास हुआ। वो जानती थी कि वो आसिफ को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि चची जान एक बार ईमान के लिए आसिफ के रिश्ते की बात कर चुकी थी। वो तो भाईजान और भाभी जान ने मुनासिब अल्फाज में इनकार कर डाला, क्योंकि आसिफ और ईमान की तबीयतों के साथ साथ दोनों घरानों का माहौल में भी बहुत फ़र्क था। इस दफ़ा तो आप बहुत अरसे के बाद आए हैं, मैं तो इतने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही थी। ईमान ने धौंस भरा शिकवा किया तो वो बौखला गया। वाकई इंतज़ार तो मैंने भी बहुत किया। मोइज़ ने तासुफ से उसकी हाँ में हाँ मिलाई। काश तुम 3 माह पहले आ जाते तो हालात कुछ और होते। उसके अल्फाज पर ईमान को अपनी पेशानी जलती हुई महसूस हुई। वो भूल गई कि वो क्या कहने वाली थी। इस दफ़ा मैं काफ़ी दिन रहने के इरादे से आया हूँ। आसिफ अपनी इस कदर पजीराई पर खासा खुश हुआ। उसका दिल गोया यहीं अटका हुआ था, वापस जाकर भी चैन नहीं आ रहा था। तो उसने इस बार फाइनली चक्कर लगाया था। वो देखना चाहता था जो उसे महसूस हो रहा है वक्ती असर है या वाकई दिल की लगी। इसके बाद यकीनन वो फ़ैसला करके ही यहाँ से जाता। चले ये भी अच्छा है, मैं ख़ुद को ही बहुत अच्छी कंपनी चाह रही थी। आपके साथ खूब मज़ा आएगा। ईमान ने ख़ुद को संभालने की पूरी कोशिश की थी। आसिफ इस आदत झीप गया। भाभी ने बर वक्त आकर खाना लगाने की इतला दी तो वो दिल ही दिल में उनकी मशहूर होती उठ खड़ी हुई। वो कितनी ही देर से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, मगर नींद आँखों से गोया रूठ गई थी। मोइज़ का रवैया तीर की तरह उसके दिल में गड़ गया था। वो तो पुरानी दोस्ती का भी लिहाज नहीं कर रहा था, यूँ बात करता था उसका तन मन जलाकर खाकस्तर कर डालता था। इतने ही बहादुर थे तो साफ इनकार कर देते। तुम्हारा वो रूप इस रूप से तो बेहतर ही होता। उसने बेदर्दी से आंखें रगड़ी थी। दिल उसके ख़िलाफ़ हो रहा था। मैं ख्वाब बनकर उसकी नींद में दिखाई दूँ, वो जो मेरा कुर्ब चाहे तो मैं उसको जुदाई दूँ। कुछ इस तरह से मुझे चाहे कि हर घड़ी मैं धड़कनों की तरह उसके कल्ब में सुनाई दूँ। तड़प तड़प कर मुझे मांगता रहे, लेकिन सिवाय अपने मैं उसे सारी खुदाई दूँ। किताब खोल के देखे तो मेरा चेहरा हो, मैं वर्क वर्क उसको दिखाई दूँ। खुदा करे मोइज़, जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी ना मिले, फिर तुम्हें एहसास हो कि ठुकराया जाना कैसा लगता है। रोते हुए उसने बहुत दुखी दिल से बद्दुआ दी थी। और फिर ईमान ने भी सोच लिया था कि अगर मोइज़ इस कदर बेअतनाई पर उतर सकता है तो वो भी उसे इतनी ही अहमियत देगी जितनी वो उसे दे रहा है। ये वजह थी कि उसने आसिफ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बैठना और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। कहीं लाशऊर में ये ख्याल भी था कि शायद यूं ही हमेशा की तरह आसिफ से जलस होकर उससे झगड़ने लगे और फिर से वही दिन वापस लौट आएंगे जब उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। मगर शऊरी तौर पर वो उसे भी यूं ही इसी तरह अंदाज़ कर रही थी जैसे कि वो उसे कर रहा था। वो बाज़ार जाने के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो लाउंज में मोइज़ को कारपेट पर टांगे दराज किए सोफ़े से टेक लगाए महुए मूवी देखकर वो ठटक गई। भाभी भाभी, उसने वहीं खड़े खड़े भाभी को पुकारना शुरू कर दिया। उन्होंने किचन में से झांका। क्या बात है भाभी, आसिफ कहाँ है? वो झुल्लाकर पूछ रही थी। जवाबन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया तो वो झुंझला गई, सोफ़े पर आ बैठी। उसने ज्वेलर को टॉप्स का ऑर्डर दिया हुआ था, आज वही लेने उसने जाना था और अभी चंद मिनट पहले वो आसिफ के साथ जाने का प्रोग्राम बनाकर कपड़े बदलने के लिए गई थी, मगर जब लौटी तो वो गायब था। भाभी फारिग होकर आई तो उसे यूं ही बैठे देखकर हैरान होने लगी। अभी गई नहीं तुम? जाना तो था, मगर वो आसिफ पता नहीं कहाँ चला गया है। वो गुस्से से बोली। मोइज़ तुम्हें पता है? भाभी ने लापरवाही से अपनी मसरूफ़ियत में मगन मोइज़ से पूछा तो वो हद दर्जा बेनियाजी से बोला, उसे ज़रा मैंने भेजा है आइसक्रीम पार्लर तक। निदा का दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा मंगवा दूँ। उसके यूँ इत्मीनान से कहने पर ईमान का जी चाहा कोई शय उठाकर उसके सर पर दे मारे। तो पहले क्यों नहीं बताया? वो दाँत पीस कर बोली। तो जवाबन मोइज़ ने उसी बेनियाजी से कहा, पहले तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। वो सुलग कर रह गई। भाभी के वहाँ से उठते ही वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे सामने आसिफ के साथ बाज़ार जाने का प्रोग्राम बनाया था, फिर तुमने उसे क्यों भेजा? मैंने सिर्फ उससे जाने को कहा था, भेजा नहीं। आगे उसकी अपनी मर्ज़ी, वो चला गया। वो बहुत आराम से कह रही थी, तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हो। वो तिलमिलाकर बोली। मोइज़ ने हैरान होकर उसे देखा, फिर बोला,
مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیا مجھے نہیں پتہ کہ پھر بلا میرے سر پر پڑ جائے گی؟ اس کے یوں بلا کہنے پر وہ چراغ پا ہونے لگی۔ اپنی شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ تو پتہ نہیں کیوں میں نے تمہیں اپنے پلے بنوا لیا، ورنہ اگلے 10 سالوں تک کوئی تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیتا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولی جا رہی تھی۔ کاش میں نے 10 سال مزید انتظار کر لیا ہوتا، وہ تاسف سے بولا، پھر بڑے دوستانہ انداز میں پوچھنے لگا، ویسے بائی دا وے تم نے ایک ایسے شخص سے کیسے منگنی کر لی جسے کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر آمادہ نہیں تھا؟ ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ صرف بھائی اور بھابھی کی ضد ہے اور بس، وہ سختی سے بولی۔ پھر ساتھ ہی اس نے جتا بھی دیا، میں صرف مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ جو ہی تم سے بہتر کوئی ملا، وہ بات تو شروع کر گئی تھی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ بات کا انداز غلط تھا۔ وہ خفیف سی ہو کر خاموش ہو گئی، مگر وہ تو جانے کون سی گیدڑ سنگھی سونگھے ہوئے تھا، مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا ہو ہی نہیں رہی تھی۔ بڑے اطمینان بھرے وضاحت طلب انداز میں بولا، یعنی کہ ابھی تک سب سے بہتر میں ہی ہوں؟ وہ سلگتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز اٹھو نا، ایمان کو ساتھ لے جاؤ، بھابھی نے آرڈر جاری کیا۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی اب کل چلی جاؤں گی، ایمان کی اکتاہٹ چہرے سے ہی جھلک رہی تھی۔ ڈونٹ بی سلی ایمی، آج تم نے نائلہ کے گفٹ کے بھی خریدنا ہے، کل اس کی مہندی ہے، یاد نہیں تمہیں؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ پیشانی پر ہاتھ مارتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ مائی گاڈ، میں کیسے بھول گئی؟ اسے واقعی بہت حیرت ہوئی تھی کہ وہ اتنی اہم بات کیسے بھول گئی۔ اس نے بہت سلگتی ہوئی سی نگاہ موئز پر ڈالی۔ ایک اس شخص نے اس کے اپنی سدھ بودھ بھلا کر رکھ دی تھی۔ چلو اب اٹھ جاؤ نا، بازار میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بھابھی نے اس کا رخسار تپ تپاتے ہوئے کہا تو وہ بے بسی سے رسٹ واچ دیکھنے لگی۔ پھر دبی آواز میں بولی، پتہ نہیں یہ آصف کا بچہ کہاں رہ گیا۔ اب اٹھ بھی جاؤ، راستے میں ڈھونڈ لینا آصف کے بچے کو۔ معیز بہت اکتا کر بولا۔ پہلے تو شاید وہ نہ اٹھتی، مگر اب مجبوراً جانا پڑ رہا تھا، بھابھی نے پیسے لا کر اسے تھمائے تھے۔ حزب سابق ایمان نے زور سے دروازہ بند کیا۔ میں بالکل بھی تمہارے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، بیٹھتے ہی اس نے جتانا ضروری سمجھا۔ معیز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے انگیشن میں چابی گھماتے ہوئے محظوظ کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، تم نے جتا دی اور میں چپ ہوں، حالانکہ اس وقت میری کسی سے بہت خاص میٹنگ تھی۔ ادھار تو وہ رکھتا نہیں تھا۔ لختہ بھر کو وہ چپ رہ گئی اور گاڑی گیٹ سے باہر نکال لیا تھا۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ کون سے جویلر کے پاس جانا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایمان نے اکتائے ہوئے انداز میں اسے شاپ کا نام بتایا۔ ٹاپس لے کر اس نے پیمنٹ کی، تب وہ انگوٹھیاں نکلوائے دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ وہ بادل نہ خواستہ اسے مخاطب ہوئی تو وہ ایک بہت خوبصورت سی گولڈ کی رنگ ہاتھ میں لیے اس کی طرف پلٹا۔ یہ ذرا پہن کے دیکھنا۔ جی نہیں شکریہ، چلیں ہم، وہ بہت خشک انداز میں بولی، مگر ادھر اثر کہاں تھا۔ کم آن یار، پہن کے تو دیکھو۔ دکان کے مالک کے سامنے وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رنگ اس کے ہاتھ سے لے کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہن کر دیکھی۔ وہ ٹھیک ہے، وہ طمانت سے بولا اور مڑ کر پیمنٹ کی بات کرنے لگا۔ ایمان کو غصہ آنے لگا، چنانچہ وہ شاپ سے نکلتے ہی اسے الجھنے لگی۔ مجھے نہ تو شوق ہے تمہاری دی ہوئی رنگ پہننے کا اور نہ ہی میں یہ لے رہی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ ایک نظر اس کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ رنگ میں نے تمہیں گفٹ کرنے کے لیے نہیں لیے، تمہارا تو صرف ناپ لیا ہے، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے خریدی ہے۔ اس کی وضاحت پر لختہ بھر کو ایمان کی دھڑکنیں سست پڑ گئیں، ساتھ ہی خجالت نے چہرے پر سرخی بکھیر دی۔ اگلے چند منٹ خاموشی سے گزرے، پھر اس نے گاڑی گفٹ شاپ کے سامنے روک دی۔ وہ ایمان کے ساتھ نہیں اترا تھا۔ ایمان بھی اسے نظر انداز کرتی ہوئی نائلہ کے لیے گفٹ خریدنے چلی گئی تھی۔ تم میرے ساتھ بخوشی نہیں چل سکتے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہم قدم ہونے کی روادار نہیں ہوں۔ اشتعال کی خفیف سی لہر زیر اثر ایمان نے سوچا، مگر ساتھ ہی اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ کتنا برا کیا تھا معیز نے اس کے ساتھ۔ وہ خود کو سنبھالتی گفٹ شاپ میں داخل ہوئی۔ بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ اس نے گفٹ خریدا، پیک کرایا اور پھر پیمنٹ کر کے نکل گئی۔
اس سارے عمل میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی، مگر اسے خوشی تھی کہ موئز کو خوب انتظار کروا رہی تھی۔ اس نے گفٹ پیک پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے اطمینان سے نشست سنبھالی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ شکر ہے کہ تم یہی مل گئی، ورنہ میں نے تو سوچا کہ کہیں تم گھر پہنچ گئی ہو اور آپی سے خوب ڈانٹ پڑے گی، وہ طمانت سے بولا۔ ایمان نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزے سے ہنس کر بولا، میں نے سوچا کہ اتنی جلدی تو تم گفٹ خریدو گی نہیں، بہتر ہوگا کہ میں اپنا گفٹ ہی دے آؤں، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ انتظار کرنا مجھے زہر لگتا ہے، ابھی آ رہا ہوں گفٹ دے کر۔ ایمان کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ اس کا جی چاہا کہ ہاتھ میں موجود انگوٹھی اتار کر اس کے منہ پر دے مارے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ اس کے سامنے اپنے عشقیہ کارناموں کا اعتراف کر رہا تھا۔ سنو، کیا تمہیں اس رشتے سے خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اسے مخاطب تھا۔ اگر مجھے اس رشتے کے مقابل چوائس ہوتی تو میں 100% خود خوشی کو ترجیح دیتی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی بے حد تلخی سے بولی۔ اندر کا موسم بے حد بھیگا بھیگا سا ہو رہا تھا، رونے کو جی چاہ رہا تھا، اور اوپر سے وہ دل جلانے والی باتیں کر رہا تھا۔ تھینک گاڈ، وہ بے ساختہ بولا، ورنہ سارا الزام مجھ ہی پر آنا تھا۔ تم نے بھابھی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ وہ عام سے انداز میں پوچھنے لگی، مگر جس دل سے پوچھا تھا وہ یہ وہی جانتی تھی۔ اب تم سے کیا چھپانا، بتایا تھا میں نے آپ ہی کو، وہ گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کرتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مشتعل ہو گئی۔ تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تمہارے بغیر مرنے والی نہیں تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ تو آپ ہی کہہ رہی تھی کہ تم مجھ سے۔ وہ اشتعال کی پرواہ کیے بغیر لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ بڑھتی ہوئی ٹینشن کے زیر اثر وہ چیخ کر اس کی بات کاٹ گئی۔ نفرت ہے مجھے فضول لوگوں سے اور تم سے۔ وہ لب بھیج گئی۔ ویسے یہ سب کچھ تم آپ ہی بلکہ خصوصاً بھائی جان کے سامنے نہیں کہہ سکتی؟ وہ ملتجیانہ انداز میں پوچھنے لگا تو وہ اس پر الٹ پڑی۔ تم خود کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اتنا احسان کرنے کی کیا ضرورت؟ جسے چاہتے تھے اسی کو لے آتے، دکھا دیتے اپنے آپ ہی اور بھائی جان کو۔ بھائی جان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا، اور سائیڈ افیئرز کا کیا ہے، وہ تو شادی کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں، وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا۔ در کمینگی پر وہ کئی لمحوں تک دکھ کے حصار میں گری تھی۔ وہ اسے دیکھے گئی، پھر بڑے ضبط سے بولی، یہ تم عزت کر رہے ہو ان کی؟ تم پہلے کبھی اتنے کمینے نہیں تھے موئز۔ دیکھو ایمی، ہر انسان کا اپنی زندگی پر حق ہوتا ہے، یہ قربانی وغیرہ کا خیال بہت فرسودہ ہو گیا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا، اور محبت کی قربانی دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا دوسرا نام ہے سکھ، چین، خوشی، آرام، سکون، اور یہ سب چیزیں کسی بھی شخص کی زندگی ہوتی ہے۔ سوچو اگر محبت نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، محبت بھی رکھوں گا اور کسی کا مان بھی۔ وہ اس کے دیے گئے خطاب کو نظر انداز کر کے بہت سنجیدگی سے اپنا مانیوس ضمیر بیان کر رہا تھا۔ ایمان کا ضبط جواب دینے لگا تو وہ بے حد تلخی سے بولی، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور آئندہ کبھی مجھے ایمی مت کہنا، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں، ایک دوستی تھی، اس کے بھی تم نے اصولوں کا خیال نہیں رکھا۔ جواباً اس نے کچھ کہا نہیں، بس ایک نظر اس کے تمتمائے چہرے پر ڈال کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ ایمان جس مشکل سے اپنے آنسو روک رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، موئز وہ شخص تھا جو اس کی پہلی سوچ، پہلا خواب اور پہلی خواہش تھا، اور جب سوچیں تباہ ہو جائیں، خواب اجڑ جائیں اور خواہشیں ناتمام رہ جائیں تو زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ ایسا مت کرو موئز، اس کا رواں رواں محو التجا تھا، مگر وہ اس دل کا کیا کرتی؟